السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو آپ لوگوں نے ابھی تک پارٹ 1 پارٹ 2 دیکھ لیے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو دیکھنے کے بعد کچھ سیکھے ہوں گے۔ اس سے آگے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ محرم میں کیا جائز ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی سچی حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، اور ان کا راستہ اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، اور آپ کی بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک بار حج بھی کیا جائے۔ جوئے، شراب، زنا، جھوٹ، سود، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز حرام کاموں سے بچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں ہم جو بتائیں وہ کام کیے جائیں۔ اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ خیر و برکت کا سبب ہے۔ نیاز و فاتحہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ غریبوں، مسکینوں یا دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں وغیرہ کو شربت یا کھچڑا یا ملیدے وغیرہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے، اور اس کے ساتھ آیت قرآنیہ کی تلاوت کری جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس سب کو عرف میں نیاز و فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز اور ثواب کا کام ہے، اور بزرگوں سے اظہار عقیدت و محبت اور انہیں یاد رکھنے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں چند باتوں پر دھیان رکھا جائے۔ نیاز و فاتحہ کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے شربت، کھچڑے اور ملیدے کو ضروری خیال رکھنا، لہٰذا یہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ ہاں، جو انہیں ضروری خیال رکھتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ یہی چیز فاتحہ کے قابل ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز پر محرم میں فاتحہ صحیح نہیں مانتا ہے تو وہ ضرور جاہل ہے۔ نیاز و فاتحہ میں شیخی خوری نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے کے مقابلہ ہونا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی ہو اور جتنا بھی ہو سب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت کرنے اور ان کے نام پر کھانے کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا سبب پہنچانے سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ نیاز و فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی، اس کے طور طریقے جو مسلمان میں رائج ہیں جائز ہیں، اور جو اچھے کام ہیں فرض اور واجب یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، اور نہیں کرتا ہے تب بھی گنہگار نہیں۔ ہاں، کبھی بھی اور بالکل نہ کرنا محرومی ہے۔ نیاز و فاتحہ کو نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہے، ہاں اس سے روکنے اور منع کرنے والا ضرور گمراہ و بد مذہب اور بزرگوں کے نام سے جلنے والا ہے۔ نیاز و فاتحہ کے لیے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرض لینے کی یا غریبوں مزدوروں سے چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسا اور جتنا موقع ہو اتنا کرے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ کا ذکر کرے یا نفل نماز یا روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ اور مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی یعنی شرعاً خامی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ و صدقہ فطر اور قربانی صرف انہی پر فرض و واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی شرعاً مالدار ہوں۔ حج بھی انہی پر فرض کیا گیا ہے جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام فرض و واجب یا سنت ہیں۔ اور نیاز و فاتحہ عرس وغیرہ تو صرف بدعت حسنہ یعنی صرف اچھے اور مستحب کام ہیں، فرض و واجب نہیں ہے یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں ہے۔ پھر نیاز و فاتحہ کے لیے قرض لینے، پریشان ہونے اور بال بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا بذات خود ایک بڑا کام اور خیر و ثواب کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد محرم الحرام کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ محرم الحرام میں یہی طریقے اپنانے چاہیے۔ محرم الحرام میں فاتحہ دلانا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں سے قرض لینا، آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے لوگوں سے قرض لیا، اپنے بچوں کو تنگ رکھا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنا ہو جیسا ہو
بس اتنا ہی کافی ہے اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہ ہو تو صرف قرآن کی تلاوت، روزہ وغیرہ، بس اتنا ہی کافی ہے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔